کہا ہے نا. کیا تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آ گیا ہوں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھ لوں؟ سورۃ الماؤن کی نازیہ سیفی تفسیر شان نزول بتائیں. جی, یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئے ہیں جو ہر دن خود اور اپنے دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے تھے, لیکن ایک دن کسی یتیم نے ان سے کوئی چیز مانگی جو ابو سفیان نے اس کے مانگنے پر نہیں دی بلکہ اس کو مار کر بھگا دیا. اس موقع پر سورہ ماؤن نازل ہوئی. انشاءاللہ. سورۃ الماؤن کا نزولی ترتیب کیا ہے؟ غار ہیرا نزولی بتائیں. ترتیب جی, اور قرآنی ترتیب کیا ہے؟ 107. اور یدعو الیتیم کے معنی کیا ہے؟ کو دھکا دے کر باہر نکالنا. اچھا, یتیم کسے کہتے؟ یتیم جس کے باپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا, ایک وقت سے زیادہ کھانے اس کو کہتے ہیں جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہتا, اور وہ بالغ ہونے سے پہلے جس کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے مسکین کسے کہتے؟ ایک وقت سے زیادہ کھانے کے لیے نہ ہو, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہو بس دوسرے وقت کا کچھ کھانے کا کچھ نہیں ہو, انتظام نہ ہو, اس کو انتظام نہ ہو, اس کو یتیم کہتے ہیں. فقیر مسکین کہتے ہیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال نہ ہو, جس کی وجہ سے قربانی یا زکوٰۃ یا فطرہ واجب ہوتا ہو. اچھا, اس سورت کا نام جو معون رکھا گیا وہ کیوں رکھا گیا؟ آخری لفظ ہے سورہ کا. سورت کا آخری آیت کا آخری لفظ ہے, اس کے معنی کیا ہے معون کے؟ ہر فائدہ والی فائدہ مند چیز کو دینے سے منع کرنا. معمولی چیز, فائدہ مند نہیں, معمولی چیز. کوئی بھی معمولی چیز ہو, نارمل چیز ہو, دینے سے منع کر دینے سے منع کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ لوگوں نے اس کو سنا دیا. اچھا, سورہ معون کوئی بھی سنائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. غلط. جی, آپ سنائیے غار ہیرا. ہلو, جی, ثانیہ ترکی سنائیے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. مفتی صاحب اب سنو ہے. نور جہاں ملک, آپ یہ بتائیے کہ ویل کیا ہے؟ یہ ویل بیل گھاٹی بادی. جی, اس میں کون جائے گا؟ بادی کو اس میں جو لوگ ریا کرتے ہیں وہ لوگ ریاکار جائیں گے. ریاکار کے اور آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں, ریاکار کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری تو دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں انہیں ریاکار بولتے کوئی ہیں. بھی کام کرے اچھے وہ کام جو دنیا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے کرتے ہیں. ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے, دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, اس کو ریاکاری کہتے ہیں. ماشاء اللہ مفتی ماشاء صاحب میری سورت سن لو, میری سورت سن لو مفتی صاحب. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون ویمنعون الماعون.
دیکھیے کچھ آپ کی غلطی تھی، اس کو درست کیجیے گا. میں ان سے سن رہا ہوں، آپ ان کو سنیے گا. شگفتہ شاہین سنائیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رابعہ خاتون، آپ دعا و سنت میں کیا چیز چل رہی تھی؟ سلام کرنا چل رہا تھا نا. سلام کرنا شیطان کی حفاظت، جی شیطان کی حفاظت کی دعا، اچھا شیطان سے حفاظت کی دعا. چلیے سنائیے شیطان سے حفاظت کی دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اچھا میں اب نام لے کے پوچھ رہا ہوں. تسنیم بانو سنائیں. تسنیم بانو. مہجبی پٹھان. زہرا خاتون سنائیں. نازیہ سیفی آپ سنائیں. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے جو سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا پروین آپ بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے اس دعا کو پڑھنے کا؟ ہم بتا جی جی بتائیے بدر النساء. یہ دعا کو پڑھنے کا فائدہ ہے، صبح جو یہ دعا کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا صبح سے لے کے شام تک خود حفاظت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے ترنم ناظرین بتائیں، یہ خاموش ہے، کہ سلام کرنا پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ سلام جب ہم السلام علیکم بولتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، جب سلام کہتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، جب السلام علیکم بولتے ہیں تو 20 نیکی ملتی ہے ورحمۃ اللہ، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. عالیہ بتائیں جواب کس انداز میں دینا چاہیے سلام کا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ نے یہ بھی سنا دیا. اب آتے ہیں عقائد میں. عقائد میں آپ کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ہاں آپ بتائیے. عمیرہ رحمان بتائیں بعث بعد الموت کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کر کے اٹھایا جانا کو بعث موت کہتے ہیں. اچھا فرہین بتائیں سب سے پہلے کس کو کون سے رنگ کا لباس پہنایا جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ماشاء اللہ. کون سے رنگ کا لباس؟ سفید رنگ کا. سفید رنگ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے جو حج کی حالت میں مرا ہے وہ کیا کہتے ہوئے اسرافیل علیہ السلام کے دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر اپنی قبر سے اٹھے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ. تلبیہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھیں گے یا ابراہیم کے بعد اٹھیں گے؟ سب سے پہلے اٹھیں گے. سب سے پہلے اٹھیں گے. اچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہوگا؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور عنہ. بائیں ہاتھ میں؟ عمر رضی اللہ عنہ. اچھا یہ بتائیے کہ اب میں پوچھا ہوں رابعہ خاتون سے کہ مومنین اپنی قبروں سے کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، پھر پوچھئے. مومنین اپنی قبروں سے کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ اللہ کا شکر ہے جو جس نے ہماری غم کو دور کیا
اور ایسے ہی اللہ کا شکر کریں گے کہ ہم سے ہمارے غم کو دور کیا انہوں نے. ماشاء اللہ. بتائیں. جی حمیرہ رحمان آپ عربک کے ساتھ بتائیے گا. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن والیہ النشور. نہیں, نازیہ سیفی کیا غلطی کری بتائیے آگے. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ماشاء اللہ. اچھا ناظمہ بیگم بتائیں کہ کافر اپنی قبروں سے یا اپنے جہاں بھی ان کے پارٹس آف باڈی کے اجزاء ہوں گے وہاں سے کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ مجھے کیوں اٹھا دیا گیا؟ ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. ماشاء اللہ. یہ عربک میں بتائیں گے اسنا ناز بتائیں. جی ماشاء اللہ. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ماشاء اللہ. کون بولا؟ وسیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہم مسلمانوں کو بعث بعد الموت سے متعلق کیا عقیدے رکھنا چاہیے؟ موت برحق ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ قبر سے اٹھائے جانا ہے. مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور تب ہمارا پورا حساب ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا غار ہرا بتائیں کہ نماز کے بعد کون سی دعا ہے؟ وہ ابرار کا عورت. جی اللہم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. کیا معنی ہیں اس کے؟ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے. ایک بزرگی والے اور اکرام والے تو بڑا بابرکت ہے. ماشاء اللہ. دوسری دعا جو ہے وہ نور جہاں ملک سنائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرحین نے جواب دیا ہے کیا؟ ماشاء اللہ. تو اس کا ترجمہ اور سنائیں فرحین. اللہم اللہ تو مجھے ذکر کرنے والوں میں، شکر کرنے والوں میں اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والوں میں شامل کر دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ کافی لوگ پریشان کر رہے تھے. اچھا زہرہ خاتون بتائیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کی ڈیفینیشن کیجئے گا. دین کو فالو کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے کو ہجرت بولتے ہیں. یہ کون بولے؟ یہ کس نے بتایا؟ فرحین نے بتایا. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا فرمایا تھا؟ مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ میرے پیارے ساتھیوں تم دین کے لیے بہت دکھ سہا ہے. جو چاہے ملک حبشہ چلا جائے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، بہت نیک ہے. وہاں کوئی روک نہیں ہے. آزادی سے دین پر چل سکو گے اور دین کو پھیلا سکو گے اور دین کو پھیلانے کا موقع بھی ملے گا. بہت سے مسلمان گھر چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دیا. دین کے خاطر دوسرے ملک میں جا بسے. ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کلاس شروع کرتے ہیں، ٹائمنگ زیادہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ سنجیدہ ماحول بنائے رکھیں. جی آج 10 صورتوں میں سے آخری صورت ہے کیونکہ آپ کی سورہ فاتحہ ہو گئی، سورۃ الفیل ہو گئی، سورۃ القریش باقی ہے جو آج ہوگی، سورۃ الماعون ہو گئی، سورۃ الکوثر ہو گئی، سورہ کافرون ہو گئی، سورۃ النصر ہو گئی، سورۃ اللہب ہو گئی، سورۃ الاخلاص ہو گئی، سورہ فلق ہو گئی، سورہ ناس ہو گئی. یہ کل 11 صورتیں ہو گئیں. آج صورتوں کا آخری صورت سورۃ القریش کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سورۃ القریش، اس سورہ کا نام سورہ قریش بھی ہے اور یہ سورہ فیل کے بعد ہے
اور اس کے اور سورہ ماعون سے پہلے ہے، یعنی سورہ فیل اور سورہ ماعون کے درمیان کی یہ سورت ہے، اس کا نام سورہ قریش ہے، یا لی ایلاف قریش والی سورت، لی ایلافی قریش، یہ وہ ہے جو کامن عام طور پہ اس کا نام لوگ جانتے ہیں، لی ایلافی قریش والی سورت، ورنہ تو اس کا نام جو قرآنی نام ہے وہ سورۃ قریش ہے، سورۃ القریش۔ سورۃ القریش یہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 106 نمبر کی آیت ہے اور 30ویں پارے میں ہے، نزولی ترتیب اس کا 26 ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، اور اس سورت کو اس اعتبار سے کہ یہ قریش کی یکجہتی کے بارے میں بات کر رہی، اس کے بارے میں قریش کے بارے میں بتایا گیا، اس لیے اس کو سورہ قریش کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قریش پر کی جانے والی نعمتوں اور فضل الہی کا ذکر فرمایا ہے، لہذا یہ سورت کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ مطلب کہ ضعیف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ قریش کو 7 فضیلتیں، قریش کون ہیں؟ قریش جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش کہتے ہیں، اور ایک موقع پر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا۔ کنانہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نا، سلسلے نسب ہے، اس میں کنانہ ہیں، ان کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، جو ہمارے نبی کے پردادا تھے، ان کو ہاشم کہتے ہیں، بنو ہاشم کی اولاد کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کنانہ کے بیٹے نضر کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، کنانہ کے بیٹے جو نضر تھے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے مورو سے اعلیٰ یعنی اوپر سلسلے تک تقریباً 13 پشتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر، ان میں سے قصی بن کلاب نے قریش قبیلے کے لوگوں کو جو پہلے سے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر ایک جگہ آ کر آباد کر دیا۔ قریش کا ایک اعزاز یہ ہے کہ وحی الہی کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا، جو سندیش تھا، جو حکم تھا، اسے وحی الہی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے وحی الہی کے مخاطب جو تھے وہ قریش تھے، جن کو وحی الہی کے ذریعے سے مخاطب کیا گیا، یعنی ان کو سنایا گیا، اور انہی لوگوں کو اس دعوت حق کی دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ قریش کے لوگ کعبہ شریف کی متولی تھے، اور ایام حج میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اس بنا پر پورے عرب میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اس ارشاد میں قریش کی قائدانہ صلاحیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کفر میں بھی رہنما تھے اور اسلام میں بھی
وہ رہنما اور پیشوا بنے۔ لہذا اس حدیث میں، اس صورت میں جو ہے قریش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کو یاد دلا کر ان کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ قریش کو 7 فضیلتیں دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلی فضیلت، میں قریش میں سے ہوں، میں قریش خاندان سے ہوں۔ دوسرا یہ کہ نبوت ان میں آئی۔ تیسرا یہ کہ بیت اللہ کی متولی ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ یہ آب زمزم کو حاجیوں کو پلاتے ہیں، اس کے ساقی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا۔ ہاتھی ابرہہ بادشاہ جو سورۃ الفیل میں آیا تھا، جو ان سے مقابلے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا اور ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکر کو شکست دی، ہار دی۔ چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، جبکہ اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا۔ بعد میں شرک آیا ہے ان میں، لیکن جو ہے 10 سال تک مخلص ہو کر اللہ کی عبادت انہوں نے کی ہے، اس وقت جب تک کوئی مکہ کے ارد گرد میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ ساتواں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ پوری سورت تلاوت کی۔ تو اس سورت کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ کوئی اگر اور یہ فضیلت جو ہے احادیث سے ثابت نہیں بلکہ تجربات الصالحین، نیک لوگوں کے تجربات ہیں، ان کے آزمودہ مجرب عملوں میں سے ہے کہ اگر کسی کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی ہو تو وہ اس سورت کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق کی تنگی سے نکال کر فراخی اور کشادگی اور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اس سورت کے نزول کے اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ یہ سورت معنی کے اعتبار سے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دونوں علیحدہ علیحدہ سورتیں ہیں، کیونکہ اس کے درمیان بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فصل اور فرق اور امتیاز کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں اور ان کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ یا سورہ براءت ہے۔ لیکن ایک صورت 19ویں پارے میں سورہ نمل، اس کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پورے قرآن میں مجموعی تعداد بسم اللہ کی 114 ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ ایک آیت ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی قرآن کریم کو پورا پڑھے اور سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ کو نہ پڑھے تو اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس ریزن سے، اس پرپس سے نازل ہوئی کہ 2 سورتوں کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ اور یہ سورت کے نزول کا سبب بھی یہی ہے، شان نزول کہہ لیجئے گا، کہ یہ سورت قریش اور اللہ تعالیٰ کے ان پر احسان کے بارے میں نازل ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورت مضمون کے اعتبار، معنی کے الفاظ کے اعتبار سے سورۃ الفیل سے علیحدہ ہے، کیونکہ اس کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں صورتیں جو ہیں ایک ہی ان کا شان نزول ہے، ایک ہی، جو کیونکہ ابرہہ بادشاہ کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حامیوں کو اور ان کی ذمہ داریاں نبھانے والے، ان کے متولی، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے ہاتھی والے لشکر سے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طریقے سے یہ آتا ہے کہ ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی، اللہ کے رسول کی چچیری بہن اور حضرت علی کی حقیقی اور سگی بہن ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے
جو ان سے پہلے کسی اور کو نہ عطا کی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی جائے گی. جو میں نے آپ کو بتائی اس کو دور سے الفاظ میں مختصر طور پر اور ایک دفعہ سن لیجئے. انہیں خلافت دی، خانہ کعبہ کی دربانی دی، حاجیوں کو پانی پلانا اور نبوت قریش میں ہے، ہاتھی والوں پر ان کی مدد کی گئی. انہوں نے 7 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس میں یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کا اب ترجمہ سمجھ لیجئے گا. فضیلت آ گئی، شاعر نزول آ گیا. اب اس صورت کا ترجمہ کیا ہے سنیے گا. لِإِيلَافِ قریش، لِإِلَافِ، الافی ای کو کھینچتے نہیں ہیں، کھینچنا ہے. لِإِيلَافِ قریش، اس کے معنی قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دیکھیے ایک سین سے سیف کے معنی تلوار کے آتے ہیں عربک میں، اور صاد سے سیف کے معنی گرمی کے اور سمر کے آتے ہیں، اور شتا کہتے ہیں عربی میں ونٹر یعنی سردی کے موسم کو شتا کہتے ہیں، اور سیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں. فرمایا لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. ربا هذا البیت، بیت کے معنی عربک میں گھر کے آتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ترجمہ ہوا تو ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے گھر کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. یہ اس کا سورت کا ترجمہ ہے. اور یہ کیسے ان کو امن دیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، چاروں طرف بدامنی کی آگ تھی، شعلے بھڑک رہے ہوں، اور تمہیں امن و امان سے میٹھی نیند سلائے. پھر تم پر کیا مصیبت ہے جو تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور اس کی عبادت میں دل نہ لگاؤ، بلکہ اس کے سوا دوسروں کے آگے سر جھکاؤ. یہ کیا ہے؟ سورۃ الفیل کے ترجمے میں یہ آیا. تو قریش لیلافی قریش اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں اور سورۃ القریش بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ سورہ قریش کا شان نزول تھا جو آپ کو یاد کرنا تھا. اس میں سورہ قریش کے بارے میں فرمایا یہ معاشی تنگی میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کیونکہ قریش میں سے جب جو ہیں ہر خاندان کے لوگ تجارت کرتے تھے، مکہ میں جو ایسی جگہ تھی جہاں پر لوٹ کھسوٹ زیادہ ہوتی تھی، تو پہلے قریش جو ہے مفلس تھے، معاشی تنگی کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہیں عمرو بن عبد مناف نے، جو غریب پروری کی بہت عادت تھی ان کی، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کی وجہ سے ہاشم کے لقب سے وہ مشہور ہو گئے تھے. اور اس وقت قریش کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے ہر خاندان کو تجارت کرنے کی ترغیب اور شوق دلایا. اس زمانے میں تجارت کی راہ میں اور تجارت کرنے میں بڑی رکاوٹیں آتی تھی، کیونکہ مکہ کے آس پاس ڈاکو رہا کرتے تھے، وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ ان کا جاری رہتا تھا، جو عرب میں بھی عام تھا. کوئی بھی اپنا تجارت اور بزنس کا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بحفاظت نہیں جا سکتا تھا. حضرت ہاشم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کعبہ کی متولی ہونے کی بنا پر چونکہ انہیں خاص عزت حاصل ہے، تو کیوں نہ
عرب کے قبیلے خاندان جو قریش کے تجارتی قافلوں کو سفر کے لیے حفاظت کی نیت سے نکالیں، ان سے ریکویسٹ کریں۔ چنانچہ امن کا معاہدہ حضرت ہاشم نے کیا۔ جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی دوسرے قبیلوں والوں کے پاس تو انہوں نے اس کا احترام کیا، اور اس طریقے سے قریش کا تجارت سے ترقی کرتے چلے گئے، اور ہاشم اور ان کے بھائیوں نے تجارت کی حیثیت تاجروں، بڑے بڑے تاجروں کی حیثیت سے وہ مشہور ہو گئے۔ دوسرے ملکوں کی حکومتوں سے ان کے رابطے ہوئے، اسی بنیاد پر انہیں اصحاب کیا ہیں بہت کچھ فراخی اور نعمتیں ملی، اللہ نے اس کا ذکر اس میں فرمایا ہے۔ اب بہرحال یہ تو تفسیر تھی، اب ہم آتے ہیں کچھ دعاؤں کے سلسلے میں۔ تو ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت جو وہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہر کوئی بھی کام ہو اس میں بسم اللہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کوئی نقصان ہو تو بھی بسم اللہ پڑھو، کیونکہ شیطان یہ خوش ہوتا ہے کہ وہ اکڑتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، حالانکہ اللہ کے حکم سے کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ جنات ہو، چاہے شیاطین ہو، بھوت ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن نقصان یا ٹھوکر لگنے پر یا ہاتھ سے کوئی چھوٹ جانے پر، کوئی چیز کے ٹوٹ جانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی اچھا کام کرے، لیکن اگر اس کام کے کرنے کی آپ کو دعا یاد ہے تو گویا کہ دعا پڑھ لینا ہی اللہ کا نام لے لینا ہے، اور دعا یاد نہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرے۔ کوئی نعمت حاصل ہو یا ہو چکی ہو، اس کا اظہار، اعتراف، اقرار کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آپ سے کوئی پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں مسلمان، جی ہاں الحمدللہ میں دین کا تھوڑا بہت علم رکھتی ہوں، جی ہاں الحمدللہ مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں۔ تو کوئی بھی نعمت آپ کو یا تو ابھی حاصل ہوئی ہے یا پہلے سے آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ اس نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو الحمدللہ کہنا ہے۔ کوئی آپ کو کچھ دے یا اچھا سلوک کرے، گفٹ دے کوئی یا آپ سے اچھا سلوک کرے، تو ایسی صورت میں جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ کے معنی ہیں اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، تھینک یو اور جو ہے شکریہ اور دھنیہ واد، ان کا کوئی مطلب حاصل نہیں، کوئی بھی مطلب نہیں، نہ جس کو کہا ہے نہ اس کو کوئی خاص مطلب حاصل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پل بھر کے لیے رسپیکٹ اور محبت آتی ہے اور ختم ہو جاتی۔ لیکن پیارے آقا کی سنت کے اعتبار سے اور سنت کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم کسی کے احسان کرنے پر، کسی کے اچھا سلوک کرنے پر، کسی کے گفٹ دینے پر جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں تو اس کے معنی اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے، اور اللہ جب عطا فرمائے گا تو اللہ اپنی شان عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دعا و سنت میں ہو گیا، دعائیں اتنی ہی تھیں۔ اب ہم آپ کی حدیث شروع کرتے ہیں، اور حدیث شروع کرنے کے لیے اب آپ کو 40 حدیثیں یاد کرنا پڑیں گی۔ روزانہ ہم 5 حدیثیں آپ کو یاد کروائیں گے، اور ان حدیثوں کے یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی 40 حدیثیں زبانی یاد کر کے اس کو دوسروں تک پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیہہ، عالمہ بنا کر اٹھائے گا، اور میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ تو حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے، جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اپنے خواہش اور جی سے کچھ بھی نہ فرماتے، جو بات ارشاد فرماتے اس پر آپ عمل بھی کرتے، آپ لوگوں کو انہی باتوں اور کاموں کا حکم دیتے جس کا آپ خود عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کاموں اور باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اور ان حدیث میں یہ سمجھا جائے کہ ان حدیث کو بڑے ادب و احترام سے سننا بھی چاہیے، اور سننے کے بعد